ڈرامہ سے تقدیر کے لاسٹ ایپیسوڈ کی سٹوری میں دکھایا جائے گا اسد کو جب نبیل ساری سچائی بتائے گا تو اسد ایک دم سے غصے میں آ جائے گا اور وہ یہ کہے گا کہ یہ سچائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی۔ تو آگے سے نبیل یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے خود ماہی نے آج ہی بتایا اور اسی وجہ سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا رومی بابی کے بارے میں۔ اور آگے ناظرین دکھایا جائے گا ڈرامہ سے تقدیر میں 1 سال کا لیپ آ جائے گا اور 1 سال کے بعد جیسے رومی کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوگی تو دوسری طرف رومی جو ہوتی ہے وہ یہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں اپنے بچے کے اوپر لگے ہوئے ہر ایک الزام کو ہٹانا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤں گی اپنے بیٹے کا۔ تو ناظرین جیسے وہ ٹیسٹ کرواتی ہے اور جیسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فائنلی اسد کا بیٹا ہے اور وہ ڈی این اے ٹیسٹ جو رپورٹ ہوتی ہے وہ اسد کو بھیج دیتی ہے اور اسد جب اس رپورٹ کو کھول کر پڑھتا ہے تو اس میں صاف صاف یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اسد کا بیٹا ہے اور اسد ایک دم سے گھبرا جاتا ہے اور وہ سب باتیں یاد کرنا شروع کر دیتا ہے جو اس نے رومی سے کہی ہوتی ہیں اور رومی پر الزام لگائے ہوتے ہیں۔ اسد جب اس رپورٹ کو لے کر آتا ہے اپنی ماں باپ کے پاس اور وہ یہ کہتا ہے کہ ماما آپ نے تو کہا تھا کہ وہ میری اولاد نہیں ہے، لیکن آج رومی نے اس کا ثبوت بھیجا ہے، اس نے ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ مجھے بھیجی ہے اور رومی کے پیٹ میں جو اولاد پڑ رہی ہے وہ میری ہی ہے۔ اسی وقت ناظرین دکھایا جائے گا فہمیدہ جو ہوتی ہے وہ اپنے سارے گناہ قبول کر لے گی اور وہ یہ کہے گی بیٹا مجھے بھی معاف کر دو کیونکہ میں نے جان بوجھ کر رومی اور سعد کے اوپر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ آگے ناظرین دکھایا جائے گا اسد بہت بے چین ہوتا ہے اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے، تو اس لیے جیسے وہ جائے گا رومی کے گھر پر لیکن اس کو رومی کے گھر کے اندر انٹر نہیں ہونے دیا جائے گا اور دوسری طرف ناظرین دکھایا جائے گا رومی کو ایسا لگے گا کہ جیسے اسد نے ڈیورس پیپر پر سائن کر دیے لیکن اسد نے فی الحال ڈیورس پیپر پر بالکل بھی سائن نہیں کیے ہوتے ہیں۔ اور سعد کو جب پتا چلے گا کہ رومی نے بیٹے کو جنم دیا ہے اور جیسے وہ اس کے بیٹے کو دیکھنے کے لیے جائے گا تو دوسری طرف رومی کی ماں جو ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ کہتی ہے کہ بیٹا اتنی ساری آگے زندگی پڑی ہے تمہارے سامنے تو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب دوسری شادی کر لینی چاہیے، اور وہ آگے سے یہ کہتی ہے کہ میں نہ ہی کسی سے شادی کروں گی کیونکہ آپ تو جانتی ہیں کہ میں نے صرف اسد سے پیار کیا ہے اور اسد ہی میرا پہلا پیار تھے اور نہ ہی میں اسد کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اور ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا اسد جو ہوتا ہے وہ بار بار رومی کو فون کرے گا لیکن رومی کی ماں یہ کہتی ہے کہ ایک بار اٹھا لو کیا کہنا چاہتا ہے وہ تم سے۔ تو اسد آگے سے رومی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر دی، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو میری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں ہے لیکن میں نے تم پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا۔ ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا فہمیدہ کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا رومی نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ سیدھا چلی جائے گی رومی کے گھر پر اور وہ ساری سچائی جا کر بتائے گی رومی کو اور وہ یہ کہے گی اسد نے ابھی تک ڈیورس پیپر پر سائن نہیں کیے ہیں۔ اور ناظرین تب جا کے رومی اور اسد کا جو ہے وہ رشتہ بچ جائے گا اور اسد کو جب اس کے بارے میں پتہ چلے گا کہ رومی اس کو بلا رہی ہے اور وہ بھاگتا ہوا رومی کے پاس جائے گا، جیسے وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لے گا تو اس کی خوشی کا بالکل بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔